پیارے بچوں، پرانے وقتوں کی بات ہے۔ دور گاؤں کے ایک جنگل میں ایک کالو بیل رہا کرتا تھا۔ وہ کالو بیل اکیلا ہی بچپن سے اتنا بڑا ہو گیا تھا۔ تازہ تازہ گھاس کھاتا، تتلیوں سے کھیلتا اور جب خوب تھک جاتا تو اپنے پرانے درخت کے نیچے بیٹھ کر وہیں سستاتا اور آرام کرتا۔ اس طریقے سے اس کی زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تنہا گزر گیا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا، کیوں نہ میں بھی انسانوں کے بیچ میں جا کے رہوں۔ میں ادھر کب تک ایسے ہی زندگی گزاروں گا؟ چلو کسی کا گھر ڈھونڈتے ہیں۔ چلتے 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 وہ ایک ٹوٹے پھوٹے گھر کے باہر رک گیا، جہاں اندر سے آواز آ رہی تھی، ارے رحمت، تو کب تک ایسے ہی پڑا رہے گا؟ جا کر کچھ لے کر تو آ کما کر۔ ہم کب تک ایسے ہی فاقوں سے اپنی زندگی گزاریں گے؟ ارے اماں، تو جانتی تو ہے میرے بیل کو مرے پورا 1 مہینہ ہو گیا۔ میں اب کیسے جنگل سے لکڑیاں توڑ کر شہر لے جا کر بیچوں؟ یہ ساری باتیں کالو بیل سن رہا تھا۔ اب اس نے بھی فیصلہ کیا کہ میں ان کی مدد کروں گا۔ اس نے آہستہ آہستہ وہاں پر پیر سے زمین کو کھودنا شروع کیا اور ناک سے پھنکارنا شروع کیا۔ رحمت، جو اندر سے کافی دیر سے اس کی آوازیں سن رہا تھا، اس نے ایک دم دروازہ کھولا۔ اس نے دیکھا ایک موٹا تگڑا کالا بیل اس کے پیروں میں سر دے کے بیٹھ گیا۔ رحمت کو کافی دیر تک تو یہ بات سمجھ میں نہ آئی، لیکن پھر اس نے اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اسے اندر لے آیا، کیونکہ اس کے گلے میں تو کوئی رسی ہی نہیں تھی، اس لیے وہ کسی کا پالتو بیل بھی نہیں تھا۔ ارے یہ اتنا موٹا کالا تگڑا بیل کس کا ہے؟ رحمت، اسے یہاں کون چھوڑ گیا؟ ارے اماں، یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ دیکھ، اس کے گلے میں تو کوئی رسی بھی نہیں، لگتا ہے جنگل سے یہاں نکل آیا۔ ارے ہاں، چل جلدی سے جا اندر رسی لا اور اسے باندھ دے، ایسا نہ ہو یہ بھاگ جائے۔ کالو بیل یہ سن اندر ہی اندر ہنس رہا تھا۔ وہ کہتا ہے، ارے میں تو خود آپ لوگوں کی مدد کرنے آیا ہوں، میں بھلا کیسے واپس جنگل بھاگ سکتا ہوں؟ میں تو خود وہاں سے تنگ ہو کر انسانوں کے بیچ رہنے آیا ہوں۔ اب وہ وہاں مزے کے کھانے کھاتا، کبھی گھاس، کبھی مختلف قسم کے چارے، کبھی کچھ اور مزے سے اپنے مالک اور اس کے 2 بچے پنکی اور ببلو کے ساتھ خوب مستیاں کرتا تھا۔ اس کو پھولوں سے کھیلنا تو بے انتہا پسند تھا۔ پنکی اور ببلو اس کالو بیل کی اس عادت سے بڑی حیران ہوتی تھی۔ وہ اڑتی تتلیوں کے پیچھے ایسے مٹک کر چلتا کہ پوچھو مت، اس کی چال بہت متوالی تھی۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، گاؤں میں ڈھول پٹا کہ جو کوئی اب سالانہ ریس میں جیتے گا اس کو گاؤں کا زمیندار 25,000 روپے نقد انعام دے گا، کیش کے ساتھ ٹرافی بھی ملے گی۔ یہ بات کالو کا مالک رحمت بھی سن رہا تھا۔ اس نے گھر میں آ کر اپنی امی سے اس بات کا ذکر کیا۔ اماں، کیا کہتی ہو؟ میں بھی اس بیل کے ساتھ میدان میں دوڑوں؟ کیا پتا ہمیں 25,000 روپے مل جائیں اور میں اس گھر کی مرمت کروا سکوں۔ دیکھو نا، ہر مونسون ہمارا گھر کیسے ٹپکتا ہے۔ اماں، سردیاں آنے والی ہیں، ہمارے پاس تو اوڑھنے کے لیے کمبل بھی نہیں، ہم کیسے اپنی سردیاں گزاریں گے؟ ہاں رحمت، کہتا تو ٹھیک ہی ہے، چل اپنی قسمت آزما لے۔ جمعے کا دن تھا، میدان سج گیا تھا اور کالو بیل میدان میں ریس کے لیے اترا۔ اس نے عزم کیا تھا کہ وہ رحمت کی مدد لازمی کرے گا۔
کالو بے پناہ موٹا تگڑا اور فربا جسم کا مالک تھا۔ ہر کوئی دیکھ کر اس کو کہتا، ارے یہ تو اتنا موٹا وزنی توندو ہے، اس سے کیا بھاگا جائے گا، اور اوپر سے بیل گاڑی بھی اس کے پیچھے جڑی ہے، اور پھر رحمت بھی اس کے اوپر بیٹھا ہے، لو بھائی گیا بیل بانی میں۔ کالو بھی اندر ہی اندر ہنس رہا تھا کہ نہ تم سب کے میں نے چوکے چھکے چھڑا دیے تو تم دیکھنا۔ 1 2 3 ایک دم جھنڈا نیچے گرا، اور ویسے ہی گرتے تمام بیل والے اپنے اپنے بیلوں کو ہانکنے لگے، ہکاتے ہکاتے ان بیلوں کو۔ انہیں بہت جلدی تھی فنش لائن تک پہنچنے کی۔ کالو بہت پھرتی کے ساتھ ایک سیدھ لائن میں بھاگے چلے جا رہا تھا۔ کیا پتھر کیا کنکر، کسی چیز کا اسے ہوش نہ تھا، وہ تو بس سر پر دوڑے جا رہا تھا، اور رحمت اس سے کہتا جاتا، شاباش میرے کالو بیل، شاباش، آج تو ہی میدان مارے گا اور ہم ان تمام گاؤں والوں کی بولتی بند کر دیں گے۔ فنش لائن کالو بیل نے بجلی کی سی پھرتی سے کراس کی۔ تمام گاؤں والے ہاتھوں میں ہاتھ دبائے، اور بہت سے لوگ منہ میں انگلیاں دبا گئے کہ یہ کیا، اتنا موٹا بیل، اور یہ کیسے لائن جیت گیا۔ خیر، گاؤں کے زمیندار نے رحمت کو دل کھول کر شاباشی دی۔ رحمت کے بچے ببلو اور پنکی اپنے کالو بیل سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ اب تو اس کے سر پر سوار ہو کر خوب مزے سے چکر لینے لگے۔ زمیندار کے دل میں لالچ آ گیا۔ انعام دینے کے بعد اس نے رحمت کو روکا اور بولا، رحمت، کیا قیمت لگاتے ہو تم اپنے بیل کی؟ رحمت دل چھوٹا کر اداس ہو بولا، مالک، یہ میرا بیل نہیں، یہ تو مجھے اللہ نے تحفے میں دیا ہے، میں اس کو مر کر بھی بیچنے کا نہیں سوچ سکتا، یہ تحفہ ہے اور تحفہ بکاؤ نہیں ہوتے۔ یہ کہہ کر رحمت نے کالو بیل کی گھنٹی زور سے بجائی اور بولا، چل میرے کالو بیل میرے پیچھے پیچھے۔ بڑے مزے سے ٹھمک ٹھمک کالو بیل نے اپنے گھر کی واپسی لی۔ بچوں، اگر آپ کو میری کہانیاں مزے کی سننی ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔